بھائیوں اور دوستوں، عزت و عفت، پاک دامنی، پاکیزگی اور حیا، اسلام نے اس کی طرف اپنے ماننے والوں کو ابھارا نہیں بلکہ اس پر جمنے کی تاکید کی ہے، اور حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ جتنے انبیاء آئے ہیں، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، نبی اکرم فرماتے ہیں تمام انبیاء کے جو کلام ہیں، جو گفتگو ہیں، جو اقوال ذری ہیں، ان میں سے ایک بات سب کے ہاں مشترک ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب شرم و حیا ختم ہو جائے تو پھر انسان جو چاہے سو کرے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے۔ اور آپ نے شاید سنا ہو، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو دردناک عذاب کی دھمکی دی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو بے حیائی اور فحش کاموں کی ترویج کرتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ نور میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنی سگی بیٹی، سگی بہن اور دیگر جتنے رشتے دار ہیں، ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، خالہ پھوپھی کی شکل میں، جو محرم عورتیں ہیں، کیا آپ کبھی ان کو لوگوں کے سامنے پیار محبت کا اظہار کر سکتے؟ جائز محبت ہے، ماں سے محبت کا اظہار جائز ہے، بلکہ کار ثواب ہے، شریعت کو مطلوب ہے۔ بیوی سے پیار محبت اور اظہار محبت، بیٹی سے پیار اور اظہار پیار، بہن سے پیار اور اس کا اظہار، یہ سب کچھ مطلوب ہے۔ شریعت میں اس کی تاکید ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ کیا اس کام کو آپ برسر مجمع کر سکتے؟ کیا کوئی باغیرت مرد ایسا کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ کیا کوئی دیندار پارک میں یا سڑکوں پہ، شاہراہوں پہ یا عام جہاں لوگوں کا جم گھٹا ہو وہاں کیا اپنی ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی کو پیار محبت کے اظہار کے طور پر ایسی حرکت کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ جائز محبت کا اظہار برسر مجمع نہیں کر سکتا، اس کی بے حیائی کی واضح دلیل ہوگی۔ اگر یہ جائز کام مجمع میں نہیں کر سکتا تو کیا بے حیائی کا کام مجمع میں کر سکتا؟ ہرگز نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں دوستوں، پارکوں میں کسی کی بہن، بہو، بیٹی کے ساتھ اظہار محبت ویلنٹائن ڈے کے نام سے کرنا، اس کی کہاں تک گنجائش ہو سکتی؟ وہ ابھی اور الگ مسئلہ ہے، ابھی اس کی جو تاریخی حیثیت کیا ہے، تاریخی پس منظر کیا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ کہاں سے آیا، کیوں آیا، کس نے کیا، میں ادھر نہیں جاتا۔ ابھی آپ صرف اس کے اندر جو برائیاں ہیں اور بے حیائی جو عام ہو رہی ہے، ابھی میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی ایک مسلمان اس بات کو سوچ تک نہیں سکتا۔ نتیجہ جانتے کہاں تک پہنچتا ہے؟ پھر زنا تک پہنچتا ہے۔ اللہ فرماتا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ ہر وہ کام، ہر وہ حرکت جو زنا کے راستے کو کھولتا ہو وہ حرام ہے۔ بے حیائی، بے غیرتی کی اس سے بڑی اور مثال کیا ہو سکتی کہ کھلے عام برسر مجمع کسی دوسرے کی بہن، بیٹی کو لے جا کر کے اظہار محبت کرتے ہوئے پھول دینا اور پھر اس سے بغل گیر ہونا، بوس و کنار کرنا، اور جہاں دو مرد اور عورت میں جو اجنبی ہوں، جو میاں بیوی کی شکل میں نہ ہوں، جن کا ملنا حلال نہ ہو، جہاں یہ دو ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اب جب شیطان موجود ہے تو وہاں کیا ہوگا؟ وہ فاتحہ پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، وہ اچھی اور اسلامی باتیں کریں گے، دیندار ہی ہوتے، اچھے اور اسلام والے ہوتے، اور اسلام کی لاج کا کچھ لاج ہوتا اگر ان کے ہاں، تو پھر ایسی حرکت کیوں کرتے؟ پھر وہاں میرے بھائی دوستو، جہاں ایک لڑکا ایک لڑکی اس حد تک کھلے پارک میں مل سکتے ہوں، ان کی عزت و عفت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ وہ پاک دامن ہو سکتے، وہ باحیا ہو سکتے، وہ عزت دار ہو سکتے۔ عفت اور عزت اور عصمت ان کے ہاں کیا معنی رکھتی ہے؟ کوئی معنی نہیں۔ عزت کسے کہتے، عفت کسے کہتے، پاک دامنی کسے کہتے، پاکیزگی کسے کہتے، اسلام کسے کہتے، اخلاق کسے کہتے، اور ماحول اور معاشرے کی بہتری کسے کہتے، انہیں کیا پتا؟
یہ اس سماج پر آر اور ننگ ہیں. اس لیے خود بھی بچیں اور اپنے جاننے والوں کو بھی ایسی چیزوں سے بچائیں. یہ بری لت ہے، یہ کلنک ہے ہمارے اور آپ کے معاشرے پر، یہ بدنما داغ ہے. اس لیے ویلنٹائن ڈے کے نام سے کہیں بھی اگر کچھ آپ کے دسترس میں ہو تو اس کی کھل کر اس کی جو ہے نکیر کیجیے، کھل کر اس کو بائیکاٹ کیجیے اور ایسے لوگوں کو منع کیجیے جن سے آپ کے تعلقات ہیں، جہاں تک آپ کی پہنچ ہے، جہاں آپ بھی میسج دے سکتے ہیں انہیں ضرور روکیں. آج ہماری تباہی کی بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے عزت و عفت اور حیا کو تار تار کیا ہے، پاک دامنی کا خیال نہیں کیا ہے. بے حیائی آج عروج پر ہے مسلم معاشرے میں بھی. اس لیے مسلم معاشرے کی تباہی کے بنیادی اسباب میں سے ایک بڑا اہم سبب ہے، بڑا کلیدی رول ہے اس کا، بے حیائی کا. نتیجہ جانتے کہاں تک پہنچتا ہے؟ پھر زنا تک پہنچتا ہے. اللہ فرماتا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ.